مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں، اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ دل میں نیت حاضر ہو تو زبان سے بھی کہہ لینا یہ اچھا ہے، ورنہ دل میں نیت کافی نہیں بلکہ ضروری ہے۔ دل میں نیت تو ہو، ورنہ زبان سے کہنے سے فائدہ نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے، مسجد میں بغیر نیت اعتکاف کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، نیاز کھانا، آب زمزم شریف پینا یہ جائز نہیں ہے۔ اب کھانا پینا سامنے آ گیا، آپ کے اعتکاف کی نیت نہیں کی تھی آپ نے، تو بغیر اعتکاف کی نیت کے نہیں کھا سکتے۔ البتہ نیت کر لیجئے، کھانا پینا جائز ہو جائے گا۔ تاہم صرف اگر کھانے پینے کے لیے نیت کی ہے تو ثواب نہیں ملے گا۔ اعتکاف کا ثواب چاہیے اور ضرور چاہیے، تو پھر اعتکاف کی نیت رضا الہی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے، ثواب کی نیت سے کریں، اور ٹھہر جائیں بھی نیت کر کے۔ کچھ ذکر و درود کر لیں، چاہیں تو 12 بار درود شریف پڑھ لیں، 2 رکعت نماز چاہیں تو پڑھ لیں، اگر مکروہ وقت نہ ہو تو تلاوت کر لیں۔ کچھ یعنی عبادت کر کے، کچھ ذکر و اذکار کر کے پھر کھائیں پیئیں سوئیں، نیاز کھائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اہل بیت اطہار کے روشن چراغ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، جو کوئی شعبان المعظم میں روزانہ 700 مرتبہ 700 ٹائم درود پاک پڑھے، اللہ کریم کچھ فرشتے مقرر فرما دے گا جو اس درود پاک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک بارگاہ میں پہنچائیں گے۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک خوش ہوگی۔ اللہ پاک پھر ان فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس درود پڑھنے والے کے لیے قیامت تک دعائے مغفرت کرتے رہو۔ حوالہ القول البدیع، پیج نمبر 395۔ دنیا آخرت میں جب میں رہوں سلامت، جب میں رہوں سلامت، پیارے پڑھوں نہ کیوں کر تم پر سلام ہر دم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ الحمدللہ ہماری خوش بختیوں کی معراج کے ایک بار جیتے جی پھر شب برات ہم نے پالی۔ آج 1443 ہجری کی شعبان المعظم کی 15ویں شب، یعنی شب برات ہے، اور الحمدللہ مدنی، ابھی آپ نے بیان بھی سنا ہوگا، اور اب مدنی مذاکرے کا سلسلہ بھی شروع ہوا ہے، کلام بھی پڑھے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کر تپائیں، فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا، اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا
پائیں گے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. آج کل کے دور میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ٹائم نہ ہونے کی بنا کے اوپر قبرستان پہ لوگ نہیں جا رہے ہوتے ہیں. البتہ وہاں پر قبر کی رکھوالی کے لیے ایک بندہ رکھ لیا جاتا ہے. تو کیا اس کا ثواب پہنچتا ہے اس طرح کہ جس طرح وہ پانی وغیرہ دے رہے ہوتے ہیں اور سال میں ایک ہی دفعہ وہاں جانا ہوتا ہے؟ اور دوسرا یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ اپنے چاہنے والوں کی قبر کی تصویریں کھینچ کر اپنے گھر میں فریم بنا کے لگا لیتے ہیں. تو کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ قبر کی رکھوالی کے لیے بندہ رکھنا یہ تو کبھی دیکھا نہیں. مزارات پر تو ہوتے ہیں، عام قبروں پر لوگوں کی وہ جو گورکن ہوتے ہیں نا، ان سے کچھ وہ ترکیب ہوتی ہوگی کہ وہ دھیان رکھتے ہوں گے، پانی دیتے ہوں گے اور ان کو یہ پیمنٹ کچھ نہ کچھ کرتے. یہ ہوتا ہے. پورا بندہ شاید نہیں رکھتے قبرستان میں. ہاں مزارات کی اور بات ہے کہ وہاں تو ایک پورا مینجمنٹ بھی ہوتا ہے، جیسا مزار شریف کو جیسی وہاں آمد و رفت. تو اب اگر کسی نے قبر کی رکھوالی کروائی تو اس میں ظاہر کوئی ممانعت نہیں ہے. پودے لگائے ہیں، اگر پودوں کو پانی دیتا ہے وہ تو دینا چاہیے، کہ ورنہ یہ مرجھا جائیں گے. اسی طرح اگر بغیر ضرورت کے وہ پانی دیتا ہے، نہ روز اس کا پودا نہیں ہے لیکن بس اس نے پانی دینا ہے اور حاجت بھی نہیں ہے، نہ مٹی جمانا مقصود ہے نہ کوئی ایسا، تو پھر یہ اسراف ہے کہ اب پانی جو یہ ڈالیں گے تو گناہ ہوگا. اللہ کی نعمت ہے، پانی اس کو اب ضائع کر رہے ہیں. اور یہ ہمارے ہاں ہو رہا ہے. خالی فاتحہ پڑھنے کے لیے سیٹ صاحب جاتے ہیں تو گورکن کو بلاتے ہیں، بلکہ گورکن پیچھے گھوم رہے ہوتے ہیں تو وہ ڈال دیتے ہیں پانی اور پھر اس کو کچھ پیسے دے دیے جاتے ہیں. تو اگر ضرورت نہیں ہے اور یہ پانی صرف ڈالا تب تو جائز نہیں ہے. اگر پودے ہیں اور اس کو پانی پلانے کی نیت ہے تو صحیح ہے. اب یہ قبر کو پانی ڈالنا نہیں ہوا بلکہ یہ پودے کو پانی پلانا ہوا. اب مٹی اگر منتشر ہے، مٹی جمانے کے لیے پانی ڈال سکتے ہیں. اچھا اب ثواب تو اچھی نیت پر ثواب تو ملے گا. پودا لگانا قبر پر یہ جائز ہے، اور جب تک یہ تر رہتے ہیں، جیسے پھول ڈالتے ہیں، پتیاں اگر ڈالتے ہیں تو یہ تر رہتے ہیں جب تک. یہ اللہ پاک کی پاکی بیان کرتے ہیں، سمجھو ذکر کرتے ہیں، اور اس سے وہ میت کا دل بہلتا ہے، اس کو فائدہ ہوتا ہے میت کو اس سے. تو اگر اللہ کی رضا کے لیے کوئی قبر پر پھول ڈالتا ہے تو وہ ثواب کا حقدار ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. حدیثوں میں اس کی مطلب وہ ہے، مطلب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار 2 قبروں سے گزرے تو آپ نے ایک شاخ منگائی، تر شاخ منگوائی، پھر اس کے 2 پیس کیے اور ایک قبر پر آپ نے گاڑا صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر فرمایا کہ ان دونوں قبروں میں عذاب ہو رہا تھا، اور کوئی بڑی وجہ نہیں تھی اس کی. ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور ایک چغل خور یا غیبت. دونوں روایتیں ہیں، مطلب کسی روایت میں چغل خور ہے، کسی روایت میں غیبت کا تذکرہ ہے. تو یہ کرتے تھے. اس طرح یہ کہ یہ شاخ رہنے سے عذاب میں کمی کی جائے گی جب تک یہ تر رہیں گے. تو اس طرح مطلب یہ اس مضمون کی حدیثیں ہیں. تو پھول بھی اسی کے تحت آ جائے گا نا، گیلا ہے. اب بھلے مطلب ہے کہ کوئی چیز بھی تر سبزہ ہو، کانٹے دار شاخ بھی رکھ سکتے ہیں. ببول کے درخت جو ہوتے ہیں تو ان کی اگر کوئی شاخ کانٹے والی ہے وہ بھی رکھ دی، تر ہے تو اس کو میت کو فائدہ ہوگا. پھول ہی شرط نہیں ہے. البتہ مزارات پر ہمارے ہاں یہ جو گلاب کے پھول وغیرہ ڈالے جاتے ہیں تو یہ بھی درست ہے. ہاں وہاں اگر آپ یہ کانٹے دار شاخ ڈالیں گے تو لوگ آپ سے ناراض ہوں گے. تو وہاں ایسی جگہ پر جہاں تنفیر کی صورت ہو، ناراضی کی، تو نظام میں کچھ گڑبڑ ہوتی ہے تو پھول ہی ڈالیں. اور قبر کی تصویر گھر میں رکھنے کا بتایا تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. مزارات کی تصویر ہم رکھتے ہیں، سبز گنبد شریف کا جو ہم وہ نقش رکھتے ہیں، سبز گنبد ویسے کچھ بھی نہیں تھا، نہ کوئی ہے.
صرف نسبت کی وجہ سے تو اس کا احترام ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سایہ حاصل کر رہا ہے سبز گنبد، تو اس لیے ہم اس کا احترام کرتے ہیں. تو اسی طرح اگر کسی نے ماں باپ کی قبروں کی تصویریں رکھی تو اس کو تو منع کرنے کی کوئی وجہ تو نہیں ہے، عبرت کے لیے رکھتا ہے تو اچھا ہے. جیسے ایک بزرگ ربیع بن خثیم غالباً رضی اللہ عنہ، یہ تابعی بزرگ ہیں، انہوں نے تو اپنے گھر میں ہی قبر کھدوا رکھی تھی، اور جب کچھ غفلت کا احساس ہوتا تھا تو آپ قبر میں لیٹ جاتے تھے اور اپنے آپ کو ڈراتے تھے کہ تو نے عمل کیوں نہیں کیا، چل ایک بار موقع دیتے ہیں، چل باہر نکل، اب غفلت مت کرنا، خوب عبادت کرنا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی صلی النبی. اللہ تعالی علی محمد. میسج آیا ہے کہ میسج کے ذریعے سے سوالات آتے ہیں کہ جو اسلامی بہنیں نماز وغیرہ یا تلاوت وغیرہ نہیں کر پاتی تو وہ آج کی رات کس طرح نیکی کر سکتی ہیں گھر کے اندر؟ اچھا، جن دنوں میں وہ تلاوت نہیں کر سکتی، باری کے دنوں میں، تو درود شریف باری کے دنوں میں منع نہیں ہے. ویسے ذکر و اذکار جو ہے، کلمہ شریف پڑھنا، سبحان اللہ پڑھنا، ان کی بھی ممانعت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تلاوت نہ کرے، نوافل نہ پڑھے، لیکن اور ذکر و اذکار تو کر سکتی ہے، یہ کرے، تسبیح پڑھے درود شریف کی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ایک سوال فیس بک پیج پر ہے کہ شب براءت میں مرحومین کی روحیں یہ گھروں کو آتی ہیں تو انہیں کون سی چیز ایصال ثواب کی جائے؟ جس کا ثواب پہنچے. فرض نمازوں کا بھی ثواب پہنچتا ہے، فرض روزوں کا بھی پہنچتا ہے، تو نفلیں پڑھیں یا کھانا کھلائیں، کسی کو کپڑا دیں، کتابیں دیں دینی ایصال ثواب کے لیے، جو آپ آسانی سے کر سکتے ہیں. درود شریف پڑھ کے بھی ایصال ثواب ہو سکتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا امیر اہل سنت سے ایک سوال ہے کہ جب بندے کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کا نام اعمال بند ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ہم جو صدقہ خیرات یا کوئی بھی نیک کام کرتے ہیں تو جو اس کے لیے کرتے ہیں وہ اس کا ثواب کہاں لکھا جاتا ہے؟ وہ اس کے عمل کا اپنے سلسلہ ختم ہونا کہ اب وہ عمل کر نہیں سکتا، لیکن دوسرا تو اس کو ثواب بھیج سکتا. وہ تو حدیثوں سے ثابت ہے. دعا مغفرت کا تو قرآن کریم میں تذکرہ ہے. تو یہ کہ مغفرت کی دعا کرتے تو یہ کہاں لکھی جاتی ہے؟ اس کے اعمال نامے تو بند ہو گئے نا آپ کے کہنے کے مطابق. دعا مغفرت کر سکتے ہیں نا، تو یہ بھی ایک ان کے لیے دعا مغفرت کرنا بھی ایک ثواب ہی کی صورت ہے. ہمیں ثواب ملے گا، اس کو ثواب ملے گا، اس کو فائدہ پہنچے گا. مغفرت عین ممکن ہے کہ ہم نے دعائیں مغفرت کی اور اس کی مغفرت ہو گئی، بخشا گیا، اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے. اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. تو یوں مطلب یہ کہ ایصال ثواب میں ثواب پہنچتا ہے. ہاں بھائی کہ کس کتاب میں لکھا جاتا ہے؟ مفتی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. وہ حدیث مبارکہ میں یہ ہے کہ اذا مات ابن آدم انقطع عملہ، جب ابن آدم کا، انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. یعنی وہ عمل کوئی نہیں کر سکتا کہ باقاعدہ اس کا عمل لکھا جائے. الا من ثلاث، 3 چیزیں ہوتی ہیں جو لکھی جاتی ہیں، اور دیگر حدیثوں میں 5 ہیں، بعض میں 7 موجود ہیں. تو کوئی بھی نیک عمل ہو تو اس میں سے یہ ایک جو آپ نے ارشاد فرمایا دعائے مغفرت کے حوالے سے کہ ایک تو من علم ينتفع بھی، علم ہوتا ہے جس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، یا وہ صدقہ ہوتا ہے جو صدقہ جاریہ ہوتا ہے، وہ بعد میں اس کا ثواب پہنچتا رہتا ہے، یا وہ نیک اولاد چھوڑتا ہے جو اس کے لیے استغفار کرتی رہتی ہے، تو ان کا ثواب اس کو پہنچتا رہتا ہے. تو نامہ اعمال اس معنی میں بند ہوتا ہے کہ اب وہ خود سے کوئی عمل نہیں کر سکتا، لیکن اگر اس کے لیے کوئی دوسرا عمل کرتا ہے یا اس نے کوئی ایسا نیک عمل کیا ہوا ہے جس کا ثواب بعد میں بھی اسے پہنچ رہا ہے تو وہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہتا ہے. صدقہ جاریہ مسجد بنا دی، ثواب ہی ثواب ہے، اس کو ثواب ملتا رہے گا. بنانے والے کو محروم ہی نہیں ہے، اس کو بھی ملے گا. اور اپنے امی کے لیے، ابو کے نام کے لیے کہ ان کو ثواب پہنچے تو ان کو بھی ثواب پہنچے گا. ساری امت کے نام پر آپ نے کر دیا اس کو کہ سب کو ثواب ملے، ساری امت کو اس کا ثواب پہنچے گا. اللہ پاک کے یہاں مطلب کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے.
ہم کمزور بندے، ہمارے بس کمزوریاں، ادھر کوئی کمزوریاں نہیں ہے. اس کا تو ایک مبارک نام ہے قویو، قوی. یہاں قوی سے مراد سب سے بڑھ کر طاقتور. ساری دنیا یہاں جتنی مخلوق پہلے تھی اور آخر تک آئے گی، وہ سب مل کر بھی اللہ پاک کے مقابلے پر نہیں آ سکتی. کوئی اللہ پاک جتنی طاقت رکھتا ہی نہیں ہے، اور جس کو بھی طاقت ملی ہے تو اس کو اللہ کے دیے سے ملی ہے، وہ تو خود بخود قوی ہے. تمہارا لکیاں کسی قسم کی کمزوری نہیں ہے، عیب کا تصور بھی نہیں ہے. بہرحال وہ عطا کرنے والا ہے، ایصال ثواب کرتے رہیں، اللہ کی مرضی ہے. وہ ہمارے لکھے ہوئے اعمال، جو ہمارے پاس اعمال نامے ہمارے، ان لکھوانے کا یا لکھنے کا محتاج نہیں ہے کہ چلو یہ بھول جاتا ہے اس لیے وہ یادداشت کے لیے، نعوذ باللہ، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ پاک کی بس یہ مرضی ہے، اس نے یہ سب نظام بنایا ہوا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. آج ماشاء اللہ شب برات ہے اور بچیاں بھی، کمپیوٹر بھی ہمارے پاس موجود ہیں، کیا بات ہے. اور ایک سوال بھی ہمارے پاس آیا ہے. ایک سوال ہے ہمارے پاس فیس بک پیج پہ، کہتے ہیں کہ باپ کو بیٹیوں کے نصیب کا ملتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ اپنا نصیب اپنا اپنا، یہ بھی سنا ہے، نصیب اپنا اپنا، تو اپنے اس پر ڈن کریں. باقی اب یہ کہ جو بھی آئے گا، یہاں تک کہ مہمان گھر میں آتا ہے وہ بھی اپنی روزی ساتھ لاتا ہے. ایک اماورتن، یعنی کہ ہر ایک اپنے نصیب کا کھاتا ہے، ہمارے نصیب سے کچھ کم نہیں ہوتا. تو یوں بیٹی بھی آئے گی تو وہ اپنے نصیب کا کھائے گی، بیٹا بھی آئے گا اپنے ہی نصیب کا کھائے گا. یہ الگ بات ہے کہ بیٹا آیا، بیٹی آئی تو اس سے برکت ملی، روزی میں اضافہ ہوا، وہ تو وہی نہ، اس کے حصے کا اضافہ ہوا، یا اللہ چاہے تو اس سے 100 گنا اضافہ فرما دے. اللہ کی رحمت ہے. یہ خوش دلی کے ساتھ اگر بچی کا استقبال کیا تو وارے نیارے ہو جائیں. بچے کا استقبال کیا، یعنی خوش ہوا بچے پر، بچی پر، تو جو دیا اللہ نے، بچہ دے، بچی دے، کچھ بھی دے نہ دے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. ایک سوال اور بھی ہے ہمارے پاس کہ عقائد اہل سنت کو پکا کرنے کے لیے طریقہ بتا دیں. اس پر جو دین اسلام کے بنیادی عقائد ہیں اس پر ایک کتاب مکتبۃ المدینہ سے شائع ہے، اور اسی طرح تفصیل کے لیے جال حق بھی موجود ہے جس میں دلائل وغیرہ بھی موجود ہیں. تو بنیادی عقائد و معلومات اس نام سے یا اس کے قریب کسی نام سے یہ کتاب موجود ہے، اس میں ڈیٹیل اس کی آپ پڑھ سکتے ہیں کہ کیا کیا عقائد اہل سنت ہیں. اور پکا ہونے کے لیے پکوں کی صحبت اختیار کرے. پکا ہی پکا ہے، ورنہ کتنا ہی پکا ہو اور کچوں کی صحبت میں چلا گیا پھر کچا ہو جائے گا. جیسے کہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا، آگے سے وہ حکایت چلی ہوئی ہے کہ ایک کوئی تھا، عالم تھا، ہے نا، ہاں وہ عالم تھا، اور اس نے کسی بد مذہب غیر سنی سے شادی کی، اور چونکہ وہ تھا عالم اور اس کو اپنے علم پر ناز تھا کہ میں بہت پکا ہوں، تو اس نے کہا میں اس کو کنورٹ کر لوں گا اپنی طرف. اور وہی کہ بس وہ خود کنورٹ ہو گیا. اس نے اپنے دام میں اس مولوی کو پھنسا لیا. اس لیے وہ کبھی بھی اپنے نفس پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. جو اپنے آپ کو بولے نا میں بہت پکا ہوں، تو سمجھو کہ یہ گیا، داؤ پہ لگ گیا. بڑا بولا وائی نہیں، عاجزی ہی مقبول ہے، بڑے بول مقبول نہیں ہے. تو اس لیے بہت احتیاط کرنی ہے. اب جو جیسے غوث پاک کے بعد اقوال اس طرح کے ہوتے ہیں کہ میں یوں تو یوں، اس طرح کے ہیں اقوال، تو ہم غوث پاک نہیں ہیں. وہ مستثنیات تو ہوتے ہیں، وہ یعنی کہ وہ الگ چیز ہے، لیکن یوں جنرلی لوگ یعنی اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں. وہ حضرات اپنے آپ کو کچھ سمجھتے نہیں تھے. اللہ کی عطا اور اللہ کی دین کا ان کا تصور بندہ رہتا تھا کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں،
جو بھی ہے وہ رب کا دیا ہوا ہے، اور اپنے رب کے عطا پر ناز کرتے تھے. بہرحال یہ کہ اچھی صحبت، پکے سنی کی صحبت، اگر عقیدے میں اچھی، اس کا عقیدہ مضبوط ہے، آپ کے عقیدے کو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. اس کا عمل مضبوط ہے، عقیدے کے ساتھ ساتھ آپ کا عمل بھی بچا رہے گا. اور دیکھنا دونوں کو چاہیے جس کی صحبت اختیار کرنی ہے، عقیدہ بھی اس کا درست ہو، عمل بھی اس کا درست ہو، تو سونے پہ سہاگا. ورنہ خالی عمل اچھا دیکھ کر بعض لوگ لڑک جاتے ہیں اور پھر یہ کہ ڈھونڈے سے نہیں ملتے. تو یہ نہیں دیکھنا، مین عقیدہ ہے. اگر بیج ہی نہیں بوئیں گے تو درخت ہوگا کیسے، فصل کاٹیں گے کیسے؟ عقیدہ جو ہے یہ بیج ہے، بغیر بیج کے کچھ بھی نہیں. تو اس لیے وہ دعوت اسلامی بھی ایک مطلب آپ کے سامنے ہی ہے، خوش عقیدہ عاشقان رسول کی دینی تحریک ہے. الحمدللہ جو جانتے اس کو جانتے، اور لاکھوں بلکہ کروڑوں مسلمان میں کہہ سکتا ہوں کہ اس کے ساتھ ڈائریکٹ انڈائریکٹ وابستہ ہیں اللہ کی رحمت سے. دعوت اسلامی کو مت چھوڑیں، کوئی کتنا ہی آپ کو وہ ورغلائے بیکا بحث بھی نہیں کریں. یہ بحث کرتے ہیں نا وہ پھنس جاتے ہیں، کنفیوز ہو جاتے ہیں. بحث کریں ہی نہیں، بحث کریں گے تو ہم پھنسیں گے. شیطان بہکائے گا کہ اب وہ آتا جاتا عام طور پہ نہیں ہوتا، دلائل ہم کو معلوم نہیں ہوتے، وہ کنفیوژن ہو جاتا ہے. پھر شیطان جو ہے وہ لگا رہتا ہے ایسے موقع پر. تو کسی کو چھیڑو مت، اپنا عقیدہ چھوڑو مت. صلو علی الحبیب. معكم غالب الجمعة من مدينة خونيا في تركيا. سيدي سؤالي من فضلكم، نحن على موعد مع أيام وليالي مباركة وعظيمة يغفر الله تعالى فيها لعامة المسلمين، ولكن هناك أناس مستثنون من هذه المغفرة كالذين يقطعون الأرحام، فهؤلاء لا تشملهم هذه المغفرة. سيدي كيف نصل الأرحام وما حكم قطيعة الرحم؟ اللہ اللہ، صلہ رحمی جو یہ ہاں اس کی تعریف. صلہ کے معنی ہے ایصال نوع من انواع الاحسان، یعنی کسی بھی قسم کی بھلائی اور احسان کرنا. رحم سے مراد ہے، ایک تو رحم را کے زبر سے ہوتا ہے، وہ تو رحم ہمدردی، رحمت، مہربانی، تو یہ ہے را کے نیچے زیر رحم. تو اس رحم سے مراد قرابت یعنی رشتہ داری ہے. بہر شریعت میں صلہ رحم یعنی رشتے کو جوڑنا. صلہ رحم کے معنی رشتے کو جوڑنا، یعنی رشتے والوں کے ساتھ نیکی اور سلوک یعنی بھلائی کرنا. رضا الہی کے لیے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی اور ان کی بدسلوکی پر انہیں درگزر کرنا، معافی دینا ایک عظیم اخلاقی خوبی ہے، اور اللہ پاک کے یہاں اس کا بڑا ثواب ہے. اور یہ صلہ رحمی کا حکم ہمیں قرآن کریم نے بھی دیا. پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 26 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، ترجمہ کنز ایمان، اور رشتہ داروں کو ان کا حق دے. صدر الفاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ خزان العرفان میں اس آیت کریمہ کے تحت لکھتے ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کر، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کر، اور محبت اور میل جول اور خبر گیری اور موقع پر مدد اور حسن معاشرت. مسئلہ اگر وہ محارم یعنی ایسا قریبی رشتہ دار کہ اگر ان میں سے جس کسی کو بھی مرد اور دوسرے کو عورت فرض کیا جائے تو نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہو، جیسے باپ، ماں، بیٹا، بیٹی، بھائی، بہن، چچا، پھوپھی،
ماموں، خالہ، بھانجا، بھانجی وغیرہ میں سے ہوں اور محتاج ہو جائیں تو ان کا خرچ اٹھانا یہ بھی ان کا حق ہے. اور صاحب استطاعت رشتہ دار پر جس کو حیثیت ہے، حیثیت والا رشتہ دار، تو اس پر لازم ہے کہ ان رشتہ داروں کا خرچہ بھی اٹھائے جبکہ وہ ضرورت مند ہوں. تو بھارت صلہ رحمی کرنی چاہیے کہ اس کے بڑے فوائد ہیں. حضرت سیدنا فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں صلہ رحمی کرنے کے 10 فائدے ہیں. نمبر 1، اللہ پاک کی رضا حاصل ہوتی ہے. نمبر 2، لوگوں کی خوشی کا سبب ہے. نمبر 3، فرشتوں کو مسرت یعنی خوشی ہوتی ہے. نمبر 4، مسلمانوں کی طرف سے اس شخص کی تعریف ہوتی ہے. نمبر 5، شیطان کو اس سے رنج پہنچتا ہے. نمبر 6، عمر بڑھتی ہے. 7، رزق میں برکت ہوتی ہے. 8، فوت ہو جانے والے آبا و اجداد یعنی مسلمان باپ دادا خوش ہوتے ہیں. 9، آپس میں محبت بڑھتی ہے. 10، وفات کے بعد اس کے ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے کیونکہ لوگ اس کے حق میں دعائے خیر کرتے ہیں. ایک رسالہ مکتبۃ المدینہ نے چھاپا ہے، ہاتھوں ہاتھ پھوپھی سے صلح کر لی. اس میں اور بھی روایتیں ہیں اور بڑی پیاری پیاری مطلب روایتیں ہیں. اس کے صلہ رحمی کے مسائل بھی ہیں. اس کو ضرور حاصل کریں اور اس کو پڑھیں. تو یہ جو قطع رحمی کرے گا شب براءت میں بھی جہاں بے شمار مسلمانوں کی مغفرت ہوتی ہے، وہاں جو رشتہ توڑے گا، کیونکہ صلہ رحمی واجب اور قطع رحمی رشتہ توڑنا یہ حرام ہے. یا تو بات بات پہ رشتہ توڑ دیتے ہیں. تو کسی کے خالہ سے بگڑی ہوئی ہے، کسی کی پھوپھی سے ٹھنی ہوئی ہے، تو کوئی بھائی بھائی آپس میں مطلب منہ پھیرے ہوئے ہیں، کہیں ماں بیٹے کہیں ماں بیٹی آپس میں وہ روٹھے ہوئے ہیں. تو یہ کہ یہ اگر اس میں بلا اجازت شرعی جو کرے گا تو وہ گناہگار ہوگا، جہنم کا حقدار ہوگا. تو اس لیے جن کی بھی آپس میں اس طرح کی ہے تو آپ پہل کریں. پہل کرنے میں ثواب بھی زیادہ ملے گا. خود پہل کر کے اپنے رشتہ دار سے ترکیب بنا لیں. معافی تلافی کر کے آج تو ویسے ہی رات میل ملاپ کرنے کی ہے، انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. آپ نے کوشش کی اور مطلب اپنے طور پر کوشش پوری کر لی، اب سامنے والا ترکیب میں نہیں آ رہا تو پھر آپ بری ہو گئے، مگر آپ اس سے دشمنی اب بھی نہیں کر سکیں گے. اپنے طور پر آپ اس کے ساتھ ہمدردی کریں، اس کے لیے دعا کریں گے اللہ اس کا دل پھیر دے. اپنے طور پر تعلقات رکھیں. آپ کے یہاں کوئی خوشی کا موقع آیا، شادی ہوئی تو اس کو دعوت دے دی، ختنہ ہے یا عقیقہ ہے تو اس کو دعوتیں دیتے رہیں، کبھی تو وہ آ جائے گا. یہ نہیں کہ اب وہ مانتا نہیں ہے، چولہے میں گیا تو ادھر گیا ادھر گیا. ایسے کریں گے تو کہیں آپ جہنم میں نہ چلے جائیں. رشتہ دار کا معاملہ بڑا نازک ہے، بہت احتیاط کرنی ہے. کوئی زبان سے الٹے سیدھے الفاظ نہیں کہنا، صبر کرنا ہے اور دعا کرنی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ بچیاں آج ہمارے ساتھ جو ہیں کمپیوٹر بن کر آئی ہیں، تو ماشاءاللہ ان کے ساتھ اب سوالات کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. شب براءت کمپیوٹر. لبیک. واہ بھائی آواز تو نکلی ہے، کیا خاموش کری ہے. آپ کا نام؟ میرا نام صفا سعید عطاریہ ہے. صفا سعید عطاریہ. عمر تقریباً 5 سال. کیا آپ عمر بتائیں گی؟ میری عمر 5 سال ہے. سوالات شروع کرنے سے پہلے عرض کرتی ہوں اگر جوابات میں کوئی مسٹیک ہو جائے تو فوراً میری اصلاح فرما. میری جو بھی مسٹیک ہوگی اس کو میں صحیح کرنے کی کوشش کروں انشاءاللہ عز و جل. ماشاءاللہ. سوال، شعبان کے 15ویں رات جسے شب براءت کہا جاتا ہے،
शब बरात के माना बता दीजिए। शब बारात के मायने जहन्नुम की आग से छुटकारा पाने वाली रात है, क्योंकि इस रात में अल्लाह पाक लोगों को जहन्नुम की आग से आज़ादी अता फरमाता है। इस वजह से इस रात को शब बारात कहते हैं। माशाअल्लाह, जहन्नम की आग से छुटकारा पाने की रात है। माशाअल्लाह। शाबान की 15वीं रात अल्लाह पाक कितने लोगों को बख्श देता है? अल्लाह पाक शाबान की 15वीं रात कबीला बनने की बकरियों के बालों से भी ज्यादा लोगों को बख्श देता है। मुआफ़ फज़्लो करम से हो हर खता या रब, हो मग़फ़िरत बाय सुल्तान अंबिया या रब, बिलाए साब हो जन्नत में दाखिला या रब, परोज़ खुल्द में सरवर का हो अता या रब। सुभान अल्लाह, आमीन आमीन। बड़ी तैयारी करके सफा आई हुई है, वाह भाई वाह। अच्छा, शबे बरात कंप्यूटर, शबे बरात के कुछ नाम बताएंगे आप? शबे बरात को लैलतुल मुबारका यानी बरकत वाली रात, लैलतुल बराआ निजात वाली रात, लैलतुल रहमा रहमत वाली रात, लैलतुल शफाआ शफात वाली रात, लैलतुल जायजा इनाम वाली रात भी कहते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। क्या शाबान की 15वीं रात में बेरी के 7 पत्ते पानी में डालकर गुस्ल करने की क्या बरकत है? शाबान की 15वीं रात जो शख्स बेरी के 7 पत्ते पानी में जोश देकर गुस्ल करेगा, इंशाअल्लाह सारा साल जादू के असर से महफूज रहेगा। वाह भाई, माशाअल्लाह। हदीस पाक में 5 रातों में इबादत करने वाले के लिए जन्नत की खुशखबरी सुनाई गई है। बताइए वो 5 रातें कौन सी? 8 ज़ुल्हज्जा की रात, 9 ज़ुल्हज्जा की रात, ईद उल अज़हा यानी 10 ज़ुल्हज्जा की रात, ईद उल फितर की रात, निफ शाबान यानी 15 शाबान की रात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, ये बताइए हमारे बुजुर्गान दीन शाबान की 15वीं रात कैसे गुजारते थे? हमारे बुजुर्गान दीन शाबान की 15वीं रात अच्छे कपड़े पहनते, अच्छी खुशबू लगाते, सुरमा लगाते और मस्जिद में जमा होकर रात भर इबादत करते थे। दे शौक़ तिलावत, दे ज़ौक़ इबादत, रहूं बावजू में सदाया इलाही। सुभान अल्लाह। अच्छा, शबे बरात कंप्यूटर, ये बताइए प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 5 रात ऐसी है जिसमें दुआ रद्द नहीं की जाती, इन्हें कबूल कर ली जाती है। बताइए वो 5 रातें कौन सी हैं? रजब की पहली यानी चांद रात, जुमेरात और जुम्मा की दरमियानी रात, ईद उल अज़हा की यानी ज़ुल्हज्जा की 10वीं रात, शाबान की 15वीं रात यानी शब बारात। या इलाही कर ऐसी इनायत दे दी ईमान पर इस्तिकामा, तुझसे अतार की इल्तिजा है, या खुदा तुझसे मेरी दुआ है। माशाअल्लाह। ईद उल फित्र की चांद रात शायद रह गई, तो रजब की पहली यानी चांद रात, जुमेरात और जुमा की दरमियानी रात, ईद उल फित्र की चांद रात, ईद उल अज़हा यानी बकर ईद की 10वीं रात, ईद उल ज़ुल्हिज्जा की 10वीं रात, और 15 शाबान की 15वीं रात, जैसे आज शाबान की 15वीं रात है, तो ये भी दुआ की कबूलियत की रात है। अच्छा, शबे बराअत कंप्यूटर कोई स्टोरी सुनाएंगी? कोई हिकायत सुनाएंगी? अमीर और मुमिनीन हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मर्तबा
شعبان کی 15ویں رات عبادت میں مصروف تھے. سر اٹھایا تو ایک گرین پرچہ ملا. اس کا نور آسمان تک پھیلا ہوا تھا. اس پر لکھا ہوا تھا اللہ کی طرف سے یہ برات نامہ ہے جو اس کے بندے عمر بن عبدالعزیز کو عطا ہوا ہے. برات دے عذاب قبر سے، نار جہنم سے. ماہ شعبان کے صدقے میں کر فضل و کرم مولا. آمین. اللہم ماشاء اللہ، بڑی تیاری کی. اب 5 سال کی بچی ہے ماشاء اللہ، اور بڑی بات ہے کہ بڑا انہوں نے یاد کیا. دیکھو اب میں نے حکایت کو اسٹوری کا تو وہ مطلب وہ ترکیب بنی نہیں نا برابر. یعنی کو اس کی چابی صحیح ہونی چاہیے کی بورڈ. تو وہ حکایت پر یہ مطلب کھلا ان کا پیج ماشاء اللہ. چلو حکایت مجھے کسی نے بتایا تھا کہ یہ دعوت اسلامی کے ماحول میں لفظ حکایت سننے کو ملا ہے، ورنہ وہ عام لوگ نہیں سمجھتے حکایت کو. اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ واقعہ کہوں یا اسٹوری کہوں کہ مخصوص سمجھانا ہے لوگوں کو. حکایت یہ عربی لفظ ہے تو اس سے اردو میں ہے ہی ہے، لیکن اب یہ نہیں سمجھتے اتنا. تو اب یہ تو خیر اس کو کیا پتا حکایت کیا ہوتی ہے. یہ میں اگر پوچھوں نا کہ شب برات کب آتی ہے تو یہ بیچاری جواب نہیں دے سکے گی، اس لیے کہ اب جو کمپیوٹر میں فیڈ کریں گے وہی نکلے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. شب برات کمپیوٹر کو 2600 روپے انشاءاللہ الکریم پیش کیے جائیں گے، اور ان کے والد صاحب کے لیے بھی ایک مدنی باکس ہوگا، کتابیں وغیرہ اس میں. 15 اور 11 کیا بات ہے. یہ ماشاءاللہ 2 بچیاں یہ لائی بھی ہیں. شب برات کا معنی ہے جہنم کی آگ سے چھٹکارا پانے کی رات، کیونکہ اس رات میں اللہ پاک لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرماتا ہے. اسی وجہ سے اس رات کو شب براءت کہتے ہیں. ماشاءاللہ بڑا پیارا مضمون لکھ کے لائی، لکھا ہوا ان کو ملا ہے ماشاءاللہ. اور ایک شعبان کی 15ویں رات جو شخص بیری کے 7 پتے پانی میں جوش دے کر غسل کرے گا انشاءاللہ سارا سال جادو کے اثر سے محفوظ رہے گا. ماشاءاللہ واہ بھائی واہ. ان کو کچھ نہ ملے بیچاری یہ بھی تھک نہیں جاتی ہوں کہ کھڑے کھڑے پکڑ پکڑ کے پلے کارڈ. ہمیں ان کے ماں باپ کی تھکن تو اتر جاتی ہوگی دیکھ کے، تو یوں مطلب ترکیب بن جاتی ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ہر صحابی نبی فاطمہ اور علی ہر زوجہ نبی الطريق المجيب السير الصلاة والسلام على الحبيب صلى الله عليه وسلم. صلى الحبيب صلى الله تعالى عليه وعلى آله
وصحبہ وسلم۔ میرا نام کنیز فاطمہ طاہریہ ہے۔ پیارے باپا جان، آپ کو شب برات بہت بہت مبارک ہو۔ میری دادی کی صحت کے لیے دعا کیجیے گا۔ اللہ پاک آپ کی دادی جان کو شفائے کامل عطا فرمائے۔ آپ کو بھی شب برات بہت 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 مبارک ہو۔ ماشاءاللہ پیارے پیارے بچوں اور بچیوں نے بہت پیارا پیارا کلام بھی سنایا، اور ان کے مناظر، ان کی دلربا ادائیں، مرحبا۔ ایک غلط العام ایک لفظ ہے جہنم، اس میں بھی پڑھا گیا جہنم، بچی نے پڑھا، لفظ جہنم نہیں ہے، اصل تلفظ جو قرآن کریم میں جہنم، بہت عام ہے جہنم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ غلط العام بھی نہیں بلکہ غلط العوام، غلط العوام ہے، غلط العام فصیح۔ غلط العام جو ہوتا ہے نا وہ تو درست مان لیا جاتا ہے، یہ غلط العام نہیں ہے، غلط العوام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ بڑی تعداد عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی ہے، مختلف مقامات پر بھی ہیں۔ حضور یہ ہماری زندگی کی پہلی شب برات نہیں ہوگی، اس سے پہلے کئی سالوں سے ہم شب برات مناتے چلے آ رہے ہیں اور یوں ماشاءاللہ جمع بھی ہوتے ہیں، لیکن کیا بات ہے کہ ہم اس طرح نیکی کی طرف، نماز کی طرف، پرہیزگاری کی طرف نہیں آ پاتے۔ کوئی ایسی صورت کہ آج کی یہ مبارک رات جو ہمیں نصیب ہوئی ہے، یہ کچھ ہمارے اندر مدنی انقلاب لانے والی، کوئی ظاہری باطنی تبدیلی لانے والی، بہتری لانے والی ہو، اس تعلق سے اگر کچھ آپ کی طرف سے ہمیں نصیحتیں مل جائیں، مدنی پھول مل جائیں۔ ماشاءاللہ ماہ رمضان بھی آنے والا ہے، کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ آپ کا جو بیان ہوا تھا نا، بس اس پر عمل کرنا چاہیے۔ وہ ایسا تھا کہ میں نے اندازہ لگایا، میں سن نہیں رہا تھا پورا، اور شاید میں سن بھی اب نہ پاؤں، اس ایج میں ڈر لگتا ہے نا۔ یہ میری ایج ایسی ہے کہ مجھے رحمت کے واقعات بیان ہونے چاہیے۔ جی یہ کہ بہرحال خوف مل جائے، خوف خدا مل جائے تو بڑی سعادت کی بات ہے، ورنہ دل بڑا سخت ہو گیا ہے کہ کتنی مطلب ہے کہ وہ اس کو سمجھا جائے لیکن یہ ترکیب میں آتا نہیں ہے۔ آج کی رات بڑی اہم نازک رات ہے، اور اس رات میں بڑے فیصلے ہوتے ہیں کہ کون، اب جو سال شروع ہوا ہے اعمال نامے کے حساب سے، تو آئندہ شب برات تک کون مرے گا، کون کون مرے گا، یہ لکھ لیا جاتا ہے۔ اب ہم تو ہنس رہے ہیں، بول رہے ہیں، موج کر رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اب یہ ہمارے اس سال میں ہمارا مطلب نام جو ہے وہ اموات کی لسٹ میں آ چکا۔ ہمارا کفن جو ہے یہ فلاں دکان سے لیا جائے گا، وہ کفن ہمارا تیار ہے۔ ہماری قبر فلاں قبرستان میں، فلاں کونے میں، فلاں لائن میں ہماری قبر بنے گی، یہ سب فائنل اور یہ طے ہے نا۔ ہم تو غفلت کی نیند کوئی میں خوشیاں منا رہے ہیں، کوئی شادیوں کی تیاری کر رہا ہے، کوئی رنگ روغن کر رہا ہے، اور یہاں یہ کہ موت تیار ہے۔ بنگلہ دیش میں بھی اس وقت جو اجتماع میں ہے وہ بھی آپ کو بھی دیکھ اور سن رہے ہیں۔ الحمدللہ۔ بہرحال یہ کہ سبھی کو اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے، کب آ جائے، اور آنی تو ضروری ہے، تو فائنل ہے۔ جو بھی دنیا میں آیا وہ بس اسے مرنا ہی ہے، لیکن اس کی جو اس کا وجود جو ہے نا، مٹی کے ہم بنے ہوئے نا، تو یہ مٹی اس جگہ سے لی گئی ہے کہ جہاں واپس جانا ہے۔ قرآن کریم میں منہا خلقناکم، کہ ہم نے تمہیں اس مٹی سے پیدا کیا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اور پھر اسی مٹی میں تمہیں لوٹائیں گے۔
وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اور اسی سے تمہیں واپس اٹھائیں گے، نکالیں گے. تو یہ کہ یہ حقیقت ہے کہ جہاں جس نے دفن ہونا نا وہاں کی مٹی سے اس کا وجود بنا ہوا ہے بدن. اچھا، اور یہ بھی طے ہے کہ کون کہاں اور کب مرے گا، جگہ بھی فکس ہے. جیسے آپ بہت بڑا پلازا بنا رہے ہیں اور آج اوپننگ شرے میں نہیں ہے، اور اس پلازے ہی کہ کسی کمرے کے لیے آپ کا یہ فکس ہے کہ یہاں یہ مرے گا، تو وہاں جیسے ہی آپ پہنچیں گے اب نکلیں گے نہیں، وہاں سے نکالے جائیں گے. اس طرح اپنا ذہن بنائیں کہ یہ سب مطلب طے ہے، ہمیں نہیں پتا، اللہ پاک کو سب پتا ہے کون کب کہاں مرے گا، اور سب مریں گے، یہ طے ہے. یہ موت تو متفقن علیہ مسئلہ ہے. تو کوئی دہریے جو خدا کا انکار کرتے ہیں کہ خدا ہے ہی نہیں، موت کا وہ بھی انکار نہیں کر پاتے کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ بندہ ایکسپائر ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے، سڑ جاتا ہے، خلاص ہو جاتا ہے. دنیا کی کوئی طاقت اب اس کو بولتا نہیں کر سکتی، اس کو ہلتا نہیں کر سکتی، نہیں کھڑا ہو سکتا ہے، سڑ جاتا ہے. کوئی ٹیکنالوجی نہ اس کی یہ ایجاد کر سکے، نہ کوئی دوا ایجاد کر سکے، نہ کر سکیں گے جو موت کا علاج کر دے، ناممکن سے بھی بڑھ کر ہے. تو اس اٹل موت کے لیے تیاری کے لیے یہ شب برات میں خاص کر اس کی یاد کی ترکیب ہوتی ہے، اور قبرستان جانا بھی رات کو مستحب ہوتا ہے شب برات میں، اور کروڑوں مسلمان قبرستانوں کا رخ کرتے ہیں، حاضریاں دیتے ہیں اپنے اپنے عزیزوں کے یہاں. لیکن ایک رسمی طور پر ایک تعداد ہے وہ جا رہی ہوتی ہے. یہ نہیں سوچتے کہ مطلب یہاں آنے کا مقصد کیا ہے، کہ یہاں آ کر ہمیں اپنی موت کو یاد کرنا ہے، عبرت حاصل کرنی ہے کہ ان ٹوٹی پھوٹی قبروں کو عبرت پکڑ کیسے کیسے حسینوں کی مٹی پلید ہو رہی ہے. ایسا حسن و جمال کا پیک کرتا آج اندر پتہ نہیں کس حال میں ہوگا، سڑ گیا ہوگا، ناک نتنوں سے پیپ بہ رہی ہوگی، آنکھیں بہ کر رخساروں پر آ گئی ہوں گی، دانت جو خوب رگڑتا تھا، دنیا کا بہترین یہ پیسٹ لگاتا تھا، آج وہ دانت بھی جھڑ گئے ہوں گے، بال سنوار کر رکھتا تھا اور بہترین نائی کے پاس یہ بنواتا تھا، بڑے خرچے کر کے تھوڑے ادھر رکھتا تھا، تھوڑے ادھر وہ آدھا مونڈ دیتا تھا، اور بڑے ٹپ ٹائی سارے جھڑ گئے قبر میں. کوئی نہ فیشن کے کپڑے ساتھ آئے، نہ فیشن، نہ یہ ٹپ ٹاپ، نہ یہ ڈیکوریشن، نہ یہ لمبی کاریں، کوئی چیز اندر نہیں آئی ہے. ایسی کا پنکھا بھی نہیں آیا اندر، بڑی بڑی ٹیوب لائٹیں اور یہ سیور کے بلب نہیں، اندر کو چھوٹا سا بلب بھی نہیں ہے. اب تو اندھیرا آپ کی نیکیوں سے ہونا ہے. ایک عمل ہے، ساتھ نمازیں ہیں، سنتوں پر عمل کیا ہوا ہے، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت شامل حال ہوئی، نور مصطفیٰ کا صدقہ اب مل جائے گا. ورنہ پھر گناہ کرتے رہے، نمازیں قضا کرتے رہے، رمضان شریف کے روزے قضا کرتے رہے معاذ اللہ، اور گالیاں بکتے رہے، بری صحبتوں میں بیٹھتے رہے، حرام روزی کماتے رہے، دھوکہ بازی کرتے رہے، کاروبار میں ڈنڈیاں مارتے رہے، ماں باپ کو ستاتے رہے، بیوی بچوں کو ان کے حقوق نہیں دیے، ترکہ بھی جو تھا وہ بھی تقسیم نہیں کیا، ورثہ بھی دبا لیا، یتیموں کا مال کھا کے بیٹھ گئے، جس کا قرضہ لے کر بلا دیا یا اڑی کر کے کہ کب دیا تھا یا وصول کر لے. یہ سارا جو ہے نا اپنا یہیں رہ جائے گی، دھونس دھمکیاں سے کوئی کام نہیں آئے گا، نہ کوئی اپروچ کام آئے گی، نہ سورس کام آئے گی، قبر میں اتار دیے جائیں گے. تو یہ سب آج یاد کرنے کی رات ہے. جب یہ چیزیں ہمیں یاد رہیں گی نا تو انشاءاللہ گناہوں سے جان چھوٹے گی، نیکیوں کی طرف رغبت بڑھے گی. ایک ایک نیکی واللہ بڑی قیمتی ہے. قیامت کے دن ایک ایک نیکی کے لیے بھی ماں بیٹے کے پاس، تو بیٹا باپ کے پاس مطالبہ کرے گا تو کوئی کسی کو دے گا نہیں کہ آج تو مجھے ضرورت ہے نیکی کی، کہاں سے لاؤں؟ نہیں دے گا کوئی. ایک نیکی، اور ایک نیکی کیا ہم ہزاروں لاکھوں نیکیاں یوں بیٹھے بیٹھے گنوا دیتے، ہم کو بالکل بھی اس کی کوئی یعنی کہ پرواہ نہیں ہوتی، ہرس بھی نہیں ہے. نوٹ کمانے کا ہرس ہے،
نیکی کمانے کی کوئی طلب نہیں، تڑپ نہیں، احساس نہیں، کچھ بھی نہیں. وہ میرے پیارے پیارے سائیں بھائیو، آج غور کیجئے، حاضرین ناظرین سب، کہ اب جب جمع ہوئے ہیں تو یہ جمع ہونا اس بات کی تو علامت ہے کہ اللہ اور رسول سے محبت ہے، دین اسلام سے پیار ہے. یہ بھی جمع ہوئے ہیں، میرا حسن ظن ہے. اب یہ کہ آئے تو بس آ گئے، اب مسجد میں بیٹھے ہیں تو اب مسجد کے ہو رہے، ان مانو کر نہیں کہ سارا دن مسجد میں بیٹھے رہیں، تسبیح پڑھتے رہیں، 5 نمازوں کی پابندی کریں اور بعد جماعت مسجد میں جبکہ کوئی شرعی عذر نہ ہو، نمازوں کی پابندی کریں. اللہ نہ کرے رمضان شریف کے روزوں میں کوئی کمزوری تھی تو رمضان شریف کی تشریف آوری ہونی ہے تو انشاءاللہ رمضان کے پورے روزے رکھنے کی نیت کر لیں. جتنی نمازیں جتنے روزے معاذ اللہ قضا ہوئے ان کا حساب لگا لیں اور اس کو بھی قضا کر لیں. اس طرح مطلب زکوٰۃ کسی پر ہے تو زکوٰۃ پوری دے، اگر ادھوری دیتا تھا تو اس کا بھی حساب لگانا ہوگا کتنی باقی ہے، سب یہ دینی ہوگی. زکوٰۃ بھی ادا کرے. ایسے ایک تعداد ملے گی جن پر حج فرض ہوتا ہے، غریب تڑپتے ہیں مدینے جانے کے لیے کہ کوئی صورت بن جائے، لیکن مجھے پتہ ہے بڑے بڑے مالدار ہوتے ہیں، حج کی توفیق ہی نہیں ہوتی، ان کو ٹائم ہی نہیں ہوتا نا. نہیں ان سے آپ سنیں گے نا کبھی تو یہاں تک لوگ بولتے ہیں، یعنی کہتے سنائی دیتے ہیں ہمیں مرنے کی فرصت نہیں ہے، یہ بولتے ہیں سر، مرنے کی فرصت بھی نہیں ہے. اچھا مرنے کی خواہش بھی نہیں ہے، سر کس کو خواہش ہے مرنے کی؟ لیکن سیٹھ جی کو فکر تھی 1 کے 10 کیجئے، موت آ پہنچی کہ مسٹر جان واپس کیجئے. جان تو جائے گی، مرنا تو پڑے گا. تو آج سے بس یہ کہ عہد کر لیجئے کہ اب گناہوں کے قریب نہیں جانا، پوری صحبتوں کے قریب نہیں جانا، اور نماز روزے اور دیگر جو عبادات ہیں یہ بجا لانی ہے. تو انشاءاللہ آپ نیت کریں گے، سچی نیت ہوگی تو من جدہ وجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا. اب کوشش کریں گے ہم انشاءاللہ اچھی صحبت، عاشقان رسول کی صحبت میں رہیں گے، مدینہ مدینہ ہو جائے گا. آپ مدنی قافلوں میں سفر کریں، ہر مہینے 3 دن مدنی قافلے میں سفر کریں، بیٹری چارج ہو جائے گی آپ کی انشاءاللہ. نیکیوں کی طرف مزید رغبت ہوگی، علم دین حاصل ہوگا. اسی طرح نیک اعمال کا ایک رسالہ مکتبۃ المدینہ سے ملے گا آپ کو، تو وہ ہدیت لیں اور اس میں آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. تو یہ سب اس کی خانہ پوری کریں اور اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کروائیں. در کوشش کریں گے تو رمضان شریف کی آمد ہے، آمد یعنی آنا. اب آیا کہ اب آیا، 15 ہی دن رہ گئے. اللہ ہمیں زندہ رکھے، ہم صحت و عافیت کے ساتھ رمضان شریف کو پالیں. اللہم بلغنا رمضان بصحت و عافیہ. یا اللہ پاک ہمیں رمضان شریف سے صحت و عافیت کے ساتھ ملا دے، رمضان تک پہنچا دے ہمیں. آمین. عجل عجل یا رمضان. عشق کی بولی ہے کہ اے رمضان جلدی جلدی آ جا، اس سے پہلے مجھے مرنا نہیں ہے، مجھے رمضان چاہیے. اللہ اکبر. تو بہرحال یہ کہ ماہ رمضان آ رہا ہے، اس کے لیے اچھی نیت کریں کہ ماہ رمضان میں پورے مہینے کے اعتکاف کی ترکیب کریں. بہت سو کو ٹائم ہوتا ہے، سستی ہوتی ہے، دل نہیں لگتا. آپ کر کے تو دیکھیں. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کراچی والے کر سکتے ہیں، پنجاب والے بھی آتے ہیں، مختلف ملکوں کے بھی آتے ہیں، یہ عالمی مدنی مرکز ہے. تو یہاں کر لیں، یا آپ کے شہر میں جہاں جہاں ہوتے ہیں ماہانہ پورے ماہ کے اعتکاف اس کو کر لیں. اگر ٹائم نہیں ہے تو 10 دن کا کر لیں، آخری عشرے کا. اب کریں تو صحیح اعتکاف، ہمت تو کریں، خوب دین سیکھنے کو ملے گا. تلاوت کریں قرآن کریم کی. یہ ماہ نزول قرآن ہے، اس مہینے میں قرآن کریم نازل ہوا الحمدللہ. تو ہم نے یہ ذہن بھی بنایا کہ انشاءاللہ ہم اس کا بھی پیکیج اسلامی بھائیوں اسلامی بہنوں کو ترغیب کے لیے دیں گے. وہ دے ہی دیتا ہوں آج کہ رمضان شریف میں ممتاز، بہتر اور مناسب، یہ 3 کیٹیگری کرنی ہے. تو وہ جو پورے مہینے میں 3 قرآن کریم ختم کر لے، پڑھ لے. جو تراویح پڑھاتے ہیں یہ مراد نہیں ہے،
تراویح کے علاوہ جو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں یہ مطلب تو 3 یا 2 تو 3 ممتاز بیسٹ، 2 بہتر بیٹر بیسٹ بیٹر، 1 مناسب رکھا ہے گڈ اچھا، تو 3 یعنی کہ آپ نیت کر لیں اور اپنے اپنے ذمہ داروں کو اپنی نیتیں ابھی سے پہنچا دیں، تو اس طرح آپ اپنے آپ کو باؤنڈ کریں کہ نہیں میں نے تلاوت کرنی ہے، یہ ماہ نزول قرآن ہے، رمضان میں تلاوت نہیں کریں گے تو کب کریں گے ہم؟ اللہ توفیق دے، ہمت کریں۔ 3 2 1 کی نیت۔ اب جو ہم اعتکاف کریں گے دعوت اسلامی کے عاشقان رسول کے ساتھ، تو یہ مطلب ان کا بھی ایک اپنا جدول ہوتا ہے، اس میں بہت سیکھنے سکھانے کے حلقے لگتے ہیں، تو یہ نہیں کہ صاحب وہ حلقہ لگ رہا ہے کہ دعا یاد کرائی جا رہی ہے اور آپ بولو گے میں تو تلاوت کروں گا، تو یہ بھی نہیں، کوئی ایسی ترکیب بنائے کہ تلاوت تو ہو لیکن دعا بھی یاد ہو جائے نا آپ کو، پر نماز کا طریقہ بیان کیا جا رہا ہے، وضو کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے اور آپ بولو میں تلاوت ہی کروں گا، تو وہ اس طرح آپ کو ترکیب بنانی پڑے گی کہ اس موقع پر تو آپ وضو کرنا سیکھیں، تلاوت وہ اور مطلب نماز سیکھیں، جو سکھایا جا رہا ہے وہ سیکھیں، دعائیں یاد کرائی جا رہی ہیں وہ کر لیں، اور بعد میں تلاوت کا جو وقفہ ہوگا اس میں تلاوت کریں۔ اس طرح وہ ترکیب آپ بنا کر وہ 3 2 اور 1 کی نیتیں آپ مہربانی کر کے بھیجوائیں، اصلاح بہنیں بھی بھیجوائیں، اپنے اپنے اصلاح اعمال شعبہ جو ہے شعبہ اصلاح اعمال کے ذمہ دار کو یہ لکھوا دیں، تو انشاءاللہ ہم اس کا اناؤنسمنٹ بھی کریں گے بھائی اتنے تلاوت کرنے کی نیت ہم کو ملی انشاءاللہ الکریم۔ اور فیضان رمضان اس کا مطالعہ کر لیں، یہ کتاب آپ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اس میں کیا ہے، آپ کو روزوں کے مسائل جنہوں نے پڑھ لیا ان کو روزوں کے مسائل رینیو ہو جائیں گے، تازے ہو جائیں گے، تو یہ 15 دن اب تو رہ گئے۔ ہمارے ہاں یہ ترغیب ہے اور نیک اعمال میں بھی ہے کہ شعبان کے مہینے میں یہ ہر سال فیضان رمضان 500 سے کچھ اوپر ہیں پیج اس کے، یہ آپ کو پوری پڑھنی ہے، تو 15 دن رہ گئے، اس کی بھی نیتیں اگر بھیج دیں آپ عیسائی بھائی عیسائی بہنیں کہ ہم انشاءاللہ الکریم 15 دن میں فیضان رمضان پوری پڑھ لیں گے۔ اب کوئی رہ گیا تو بھلے چاند رات آ گئی تو دوسرا روزہ آ گیا تو پہلا روزہ تیسرا، اس کو پورا کر لیں جلدی جلدی فیضان رمضان کتاب کو، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا، فضائل بھی معلوم ہوں گے تو اور رمضان کی عظمت دل میں بڑھے گی، اور مسائل معلوم ہوں گے تو غلطیوں سے جان چھوٹے گی انشاءاللہ، ورنہ پھر مارے مارے پھریں گے کہ میرا یوں ہو گیا، روزہ ہے کہ ٹوٹ گیا ہے تو ٹوٹے، تو اس میں پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ پھر نہ سمجھ میں آئے تو بے شک کسی عالم دین سے پوچھ بھی لینا، دارالفتہ اہل سنت سے معلوم کر لینا کہ میرا یہ ہوا، ضرورت تو پڑتی ہے پوچھنے کی، تو پھر بھی آپ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو اس کی بھی نیتیں بھیجیں فیضان رمضان پڑھنے کی، یہ نیتوں کی تعداد بھی ہم نیت کرنے والوں کی تعداد بھی ہم انشاءاللہ اناؤنس کرتے رہیں گے۔ رمضان شریف میں تو پھر روز مدنی مذاکرے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ ہفتے کو جو مدنی مذاکرے ہوں گے، کل بھی مدنی مذاکرہ ہے، آپ کل ہی نیت آج ہی اب بھی نیتیں آپ بھیج دیں، کام بہت آسان ہے کمیونیکیشن، اب واٹس ایپ پر یا SMS کے ذریعے بھیج دیں ذمہ داروں کو، جو جانتے ہوتے ہیں پتہ ہے ذمہ داروں کا جن کو، تو وہ اس طرح کر لیں یا پوچھ کے پہنچ جائیں، تو یہ آج ہی بھیج دیں، کل انشاءاللہ کوئی تعداد ملی تو اناؤنس کر دیا جائے گا مدنی چینل پر تعداد کا انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ماشاءاللہ بنگلہ دیش میں تو عاشقان رسول ہیں، یہ فقراء المدینہ فقراء البغداد، تو آج پتہ چلا کہ بھئی یہ شب برات کے بھی شیدائی ہیں، یہ ملک دنیا کا واحد ملک ہے۔ میں تو بڑا متاثر ہوں یہاں کے عاشقان رسول سے اور عاشقان غوث پاک سے، کہ 11ویں شریف کی مطلب یعنی کہ سالانہ 11ویں شریف جو ہوتی ہے اس میں آفیشلی چھٹی ہوتی ہے، ان کے گورنمنٹ کی چھٹی ہوتی ہے، یہ میری مطلب بہت حیرت ہے، ہمارے یہاں نہیں ہے ماشاءاللہ، کمال ہے، یہ با کمال دیوانے ہیں، تو اللہ پاک ان کی دیوانگی میں مزید عروج بخشے اور برکتیں دے۔ اور یہ دیکھو نا اب آپ کے سامنے کہ یہ کتنے جمع کر لیتے ہیں، یہ ڈرنک تو دیکھیں گے کہ
اچھا ملک یہ اتنا بڑا بھی نہیں ہے، پاکستان بہت بڑا ملک ہے، بنگلہ دیش رقبے کے لحاظ سے چھوٹا ملک ہے، آبادی بہت ہے اس میں. ماشاء اللہ، اللہ برکت دے. دل خوش ہو گیا، دل باغ باغ بلکہ باغ مدینہ ہو گیا. اتنا بڑا اجتماع ان لوگوں نے کر لیا الحمدللہ. اور یہ ویسے بھی کبھی مدنی مذاکرے میں اور جمع ہو جاتے ہیں نا، ہفتہ وار میں بھی گیدرنگ دکھاتے ہیں، ان کی گیدرنگ بعض اوقات اچھی ہوتی ہے الحمدللہ. یہ کام کر رہے ہیں اور کام کو سلام ہے. مٹی زرخیز ہے وہاں کی، بس جو کام کرے تو یہ اور دین سکھا ان کو دیے ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ. الحمدللہ مسلمانوں کا ملک ہے اور اچھے مسلمان ہیں یہ ماشاءاللہ. بنگلہ دیش والے دنیا بھر میں ملتے رہتے ہیں کہ مختلف ملکوں میں، تو یوں اچھے لوگ ہوتے ہیں. لیکن ذرا اچھے برے سب میں ہوتے ہیں. ہر فرد اچھا ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے، ہر فرد برا ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے. اللہ ان کو برکتیں دے اور ان سب کی بے حساب مغفرت کرے، ان کے ماں باپ کی، ان کے آل اولاد کی اور ان کے صدقے ہماری بھی بے حساب مغفرت فرمائے، ہمارے ماں باپ کو بھی بخشے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. الہی میں تیری عطا مانگتا ہوں، کرم مغفرت کی دعا تجھ سے تیری رضا مانگتا ہوں، فقط تجھ سے تیری رضا مانگتا
बचाना बुरे खातिमे से बचाना मैं ईमान पर खातिमा मांगता हूँ मैं ईमान पर खातिमा मांगता हूँ बचाना बुरे खातिमे से बचाना बचाना बुरे खातिमे से बचाना मैं ईमान पर खातिमा मांगता हूँ मैं ईमान पर खातिमा मांगता हूँ मेरी रूह तन से जुदा हो रही है खुदा जलवाए मुस्तफा मांगता हूँ मेरी रूह तन से जुदा हो रही है मेरी रूह तन से जुदा हो रही है खुदा जलवाए मुस्तफा मांगता हूँ खुदा जलवाए मुस्तफा मांगता हूँ मैदान महशर फला की है गर्मी मैं कौसर का जाम खुदा मांगता हूँ इलाही जहन्नम से आजाद कर दे इलाही जहन्नम से आजाद कर दे इलाही जहन्नम से आजाद कर दे मैं फिरदौस में दाखिला मांगता हूँ मैं फिरदौस में दाखिला मांगता हूँ इलाही मुहम्मद के सदके शिफा दे मरीजों के हक में दुआ मांगता हूँ मरीजों के हक में दुआ मांगता हूँ सताते हैं आता सताते हैं जो कोई अतार मुझको सताते हैं जो कोई अतार मुझको मैं उनके भी
حق میں دعا مانگتا ہوں الہی میں تیری عطا مانگتا ہوں کرم مغفرت کی دعا مانگتا دعا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو أهله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آج شب براءت تو نے ہمیں مشرف فرمایا، تیرے کروڑا کروڑ شکر. یا اللہ پاک جب یہ براءت کی رات، چھٹکارے کی رات عطا فرما ہی دی تو چھٹکارا بھی عطا فرما دے. یا اللہ پاک پورے خاتمے سے چھٹکارا دے دے، عذاب قبر سے چھٹکارا دے دے. یا اللہ پاک قبر کی وحشت اور گھبراہٹ سے چھٹکارا دے دے. یا اللہ پاک قبر کے اندھیرے سے چھٹکارا دے دے. الہ العالمین قبر اس طرح نہ بھینچے، اس طرح نہ دبائے کہ پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں داخل ہو جائیں، بلکہ قبر اس طرح دبائے جس طرح ماں اپنے بچھڑے ہوئے لال کو پیار سے گود میں چمٹا لیتی ہے. اے اللہ پاک قبر میں راحت ملے، عافیت ملے، سلامتی ملے. اے اللہ پاک ہماری قبر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلووں سے آباد ہو. الہ العالمین تیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر. اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر. کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب. کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب. الہ العالمین جہنم کے عذاب سے بھی بچانا. الہ العالمین پل صراط کی دہشت. اے اللہ پاک پل صراط بال سے باریک، تلوار کی دھار سے تیز. یا اللہ پاک تیری رحمت کے بغیر اس کو پار کرنا ممکن نہیں. یہ تو جہنم پر بنا ہوا ہوگا اور لوگ کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہے ہوں گے. الہ العالمین پل صراط پر تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رب سلم کی دعاؤں کے سائے میں ہم گزریں اور بآسانی پلک جھپکتے میں ہم پل صراط پار کر لیں.
یا الہی جب چلوں تاریک راہ پل صراط، آفتاب ہاشمی نور الہدا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب سرے شمشیر پر چلنا پڑے، رب سلم کہنے والے غم زدہ کا ساتھ ہو۔ الہ العالمین محشر کے سارے مراحل ہمارے عافیت کے ساتھ طے ہوں۔ اے اللہ پاک، میزان عمل میں ہمارے اعمال جب تولے جا رہے ہوں تیرے کرم سے ہی بات بنے گی، ورنہ ہماری نیکیاں بہت کم ہیں، نہ ہونے کے برابر۔ یا اللہ پاک گناہ ہی غالب ہے۔ اے اللہ پاک اگر تو نے عذاب کیا تو یقیناً یہ تیرا عدل ہے۔ یا اللہ پاک ہم تجھ سے تیرے عدل کا نہیں تیرے فضل کا سوال کرتے ہیں، اپنے فضل سے ہم کو بخش دے۔ الہ العالمین ہمیں بے حساب بخش دے۔ صحیح بات یہ ہے کہ ہم حساب دینے کے بھی لائق نہیں ہیں۔ صدقہ پیارے کی حیا کا کہ نہ لے مجھ سے حساب، بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے۔ بے سبب خدا کر دے بخشش، حشر میں مجھ سے کرنا نہ پرسش، بے سبب خدا کر دے بخشش، حشر میں مجھ سے کرنا پرسش، میرا سب حال تجھ پر کھلا ہے مولا، میرا سب حال تجھ پر کھلا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ الہ العالمین ہمیں نیک بنا دے، پکا نمازی بنا دے۔ یا اللہ پاک ماہ رمضان شریف میں ہمیں پورے روزے رکھنا نصیب کر دے، پوری تراویح ادا کرنے کی سعادت ملے۔ الہ العالمین کوئی نماز کبھی بھی ہم سے نہ چھوٹے۔ الہ العالمین ہم سے صرف اپنی رضا والے کام لے، اپنی ناراضی والے کاموں سے بچا، گناہوں سے بچا۔ الہ العالمین ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما۔ یا اللہ پاک ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ پاک مقروضوں کے قرضے اتر جائیں۔ یا اللہ پاک جن کی رقمیں پھنسی ہیں ان کے حقوق مل جائیں۔ یا اللہ پاک بے اولادوں کو نیک اولاد بعافیت بغیر آپریشن کے عنایت ہو۔ بیٹیوں کے طلبگار بیٹی پائیں، بیٹوں کے طلبگار بیٹوں سے مشرف ہو۔ الہ العالمین جن پر جھوٹے کیس بنے ختم ہو جائیں، مظلوم قیدی رہا ہو جائیں۔ الہ العالمین ہماری بہو بیٹیوں کو حیا کی چادر نصیب ہو جائے۔ الہ العالمین امن و امان نصیب ہو۔ یا اللہ پاک عالم اسلام پر فضل و کرم فرما، رحم و کرم فرما۔ ہمارے وطن عزیز کو اندرونی اور بیرونی سازشوں سے بچا۔ وطن عزیز کو حقیقی معنوں میں اسلام کا قلعہ بنا۔ یا اللہ پاک بدعنوانیوں، رشوت ستانیوں کا خاتمہ ہو جائے، دہشت گردیاں ختم ہو جائیں، امن و امان کا دور دورہ رہے اور مسلمان چین و سکون کے ساتھ تیری رضا کے سائے میں رہتے ہوئے زندگیاں گزارے۔ آمین۔ یا اللہ پاک دعوت اسلامی کے مرکزی مجلس شورا کے نگران اور تمام اراکین اور ہمارے دعوت اسلامی کے تمام ذمہ داران و مبلغین دنیا بھر کے
आशिकान रसूल पर अपना खास फजलो करम फरमा, शब बरात की सबको बरकतें नसीब फरमा, सबके सदक़े में मुझे भी बरकतें नसीब फरमा। जो यहाँ पर आए हैं, जो जो जायज़ मुरादें लाए गए, जो नाजरीन हैं इनकी जायज़ मुरादें हों, सब पर रहमत की नज़र कर दे, सबकी मुश्किलात को हल कर दे, रिश्तों की रुकावटें भी दूर हो जाएं। आमीन। तमाम हाज़िर और नाज़रीन दुआ करें अल्लाह पाक आज की रात के सदक़े में हमारे अमीर सुन्नत को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। या रब्बी करीम हमारे अमीर सुन्नत को दराज़ी उम्र बिल खैर अता फरमा, ज़ालिमों के जुल्मों से बचा, शरीरों के शुरूर से बचा, हासिदों के हसद से बचा। या रब्बी करीम इन्हें खैर वाली, आफ़ियत वाली, सलामती वाली, खुशियों भरी, नेकियों भरी, सेहत भरी, सलामती भरी, आफ़ियत भरी तवील ज़िंदगी अता फरमा। इनकी बरकत हम सबको माला माल फरमा। इन पर, इनकी आल औलाद पर, तमाम मशाइख़ अहले सुन्नत पर अल्लाह ख़ास फज़ल व करम फरमा, ख़ास फज़ल व करम फरमा, ख़ास फज़ल व करम फरमा। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते तो ये बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर। आमीन 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 या रब्बल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। सलातो व सलामन अलैका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी, या मक्की या मदनी, या अरबी या क़रशी, या हाशिमी या मुत्तलिबी, या रसूल अल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। मदनी चैनल के नाज़रीन, माह रमज़ान की आमद है और अल्हम्दुलिल्लाह मकतबतुल मदीना ने रमज़ान मुबारक का ये कैलेंडर शाया किया है, जो कि बड़े साइज़ में 15 रुपये का 15 रुपीज़ के रेट हैं इसके, और ये छोटा जो पॉकेट साइज़ का जो कार्ड होता है ये भी शाया किया है, और ये सिर्फ जो है 12 रुपये में है। तो इन कार्ड्स को भी ज़रूर हासिल कीजिए। अभी फ़िल वक्त मेरे पास जो है इसमें तो कराची के टाइमिंग्स लिखे हैं, हो सकता है कि आप अगर ज़्यादा ऑर्डर दें तो आपके अपने शहर के टाइमिंग भी इसमें प्रिंट कर दिए जा सकते हैं। तो इन कार्ड्स को भी हासिल कीजिए। मुख्तलिफ़ मकामात पर जो इस्लाम में जमा है, मकतबतुल मदीना के स्टॉल्स भी लगे हैं, किताबें रिसाले लीजिए, फैज़ान रमज़ान हासिल कीजिए और इसको खूब तकसीम करके बरकतें हासिल करें। और पूरे माह रमज़ान का जो इतिकाफ़ आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में करना चाहते हैं, दारुस्सुन्ना से रब्ता करके, जो तरबियतगाह है हमारी इस्तक़बालिया की, तो वहाँ से रब्ता करके आप जो है वो फ़ार्म भी हासिल कर सकते हैं। मकतबतुल मदीना पर भी फ़ार्म दस्तयाब हैं और फिर आप उनको जमा भी कराएं। और इंशाअल्लाह दीगर शहरों से भी जो आना चाहते हैं तो इंशाअल्लाहुल करीम आज से ही इसका जो लिंक फॉर्म है ये आप नेट के ज़रिए भी हमें सबमिट करा सकते हैं। इंशाअल्लाहुल करीम आपको जो भी इसमें एहतियातें होंगी वो भी बयान की जाएंगी और आप इसमें एतिकाफ़ में शामिल हो सकेंगे। दीन हक के रहबर तुम पर सलाम हरदम, दीन हक के रहबर तुम पर सलाम हरदम, मेरे शफीअ महशर तुम पर सलाम हरदम, तेरे सलाम हरदम, तुम पर सलाम हरदम, तुम पर सलाम हरदम, तुम पर सलाम हरदम। बंदा तुम्हारे दर का
سلام ہر دم پر سلام ہر دم تم پر سلام ہر دم تم پر سلام ہر دم تم پر سلام محبوب رب اکرم لاکھوں سلام تم پر محبوب رب اکرم لاکھوں سلام تم پر لاکھوں درود ہر دم لاکھوں درود ہر دم لاکھوں سلام تم پر لاکھوں سلام تم پر لاکھوں سلام یا مصطفیٰ کرم ہو جس دم لبوں پہ دم ہو یا مصطفیٰ کرم ہو یا مصطفیٰ کرم ہو جس دم لبوں پہ دم ہو کلمہ پڑھوں میں اس کلمہ پڑھوں میں اس لاکھوں سلام تم پر لاکھوں سلام تم پر لاکھوں سلام تم پر رنجو علم نے مارا للہ دو سہارا رنجو علم نے مارا للہ دو سہارا رنجو علم نے مارا للہ دو سہارا آقا شفیع اعظم آقا شفیع اعظم لاکھوں سلام تم پر لاکھوں سلام تم پر لاکھوں سلام تم پر عطار کو خدا نے بخشا تمہارے سجدے عطار کو خدا نے بخشا تمہارے سجدے عطار کو خدا نے بخشا تمہارے سجدے تھالا ایک جگنا تھالا ایک جگنا لاکھوں سلام تم پر لاکھوں سلام تم پر لاکھوں سلام تم پر لاکھوں درود ہر دم لاکھوں سلام تم پر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اللہم بلغنا رمضان بصحة وعافیہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے 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 اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی آقا کی عنایت ہے آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی. مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ